آیت نمبر 10 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابۃ الجب یلتقطه بعض السیارات ان کنتم فاعلین، کہ اب بھائیوں نے میٹنگ بلائی ہے یوسف کے کہ یوسف کا کیا بندوبست کیا جائے، کہ یہ باپ کے بہت زیادہ قریب ہے، والد اس سے پیار کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو چاہتے ہیں، تو اگر یہ درمیان میں ہم ان کو ہٹا دیں گے، یہ ہٹ جائیں گے، تو باپ مجبور ہیں ہم سے محبت کریں، ہم کو چاہیں۔ تو اس میٹنگ میں مختلف پوائنٹ پیش ہوئے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ یوسف کو ہم نے ختم کرنا ہے، تو اس کے بارے میں تجویز دی جائے کہ کس طرح ختم کیا جائے، اور اس قسم کے معاملات ہر جگہ پیش آئے ہیں۔ نبی کریم سے متعلق بھی جب انہوں نے شب ہجرت حملہ کیا ہے نبی کریم کے بستر پر، تو اس وقت بھی انہوں نے میٹنگ کی ہے کہ کس طرح جو ہے نبی کریم کو راستے سے ہٹایا جائے۔ تو یہاں پر بھی یہ مسئلہ پیش ہے۔ اس میں قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، ان میں سے ایک ایسا آدمی تھا، بھائیوں میں سے کوئی تھا جس نے کہا کہ یوسف کو قتل مت کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اسے آپ کیا کریں، کنویں میں پھینک دیں۔ اب کیا ہوگا، آپ کا مقصد بھی حل ہو جائے گا اور آپ قتل کے مرتکب بھی نہیں ہوں گے۔ کیا ہوگا، بعض یلتقطہ بعض السیارات، یہاں کوئی مسافر یہاں سے گزریں گے، اس کو اٹھا لیں گے، یوسف بھی جو ہے وہ آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا، اس کی جگہ خالی ہو جائے گی، آپ پر کر لیں گے اسے۔ اگر تم کرنا ہی چاہتے ہو تو بہتر یہ ہے کہ یوسف کو قتل نہ کرو، بلکہ کیا کرو، اس کو کنویں میں ڈال دو۔ دیکھیں اس آیت سے ایک نقطہ یہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی کی نگاہ، اس کا نظریہ، اس کی نظر، اس کا آئیڈیا پورے ایک گروپ کے نظریے کو چینج کر دیتا ہے۔ لہٰذا انسان یہ نہ سمجھے کہ میں اکیلا ہوں، میں نظریہ دینے میں، رائے دینے میں اکیلا ہوں، مجھے نہیں دینی چاہیے۔ نہیں، ممکن ہے آپ کی بہترین رائے ہو اور اس کی وجہ سے پورے گروپ کا نظریہ چینج ہو جائے اور ایک قتل، ایک گناہ رک جائے۔ اور یہ جو قتل کا معاملہ، یہ 2 دفعہ قرآن میں پیش آئے۔ ایک دفعہ یہاں ہوا ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ یوسف کو قتل کریں، ایک بھائی کی رائے کی وجہ سے قتل رک گیا، اور وہ یوسف جو قتل ہونے جا رہا تھا وہ بچا اور مصر کا بادشاہ بن گیا، اس نے پوری انسانیت کو نجات دی، اس وقت کی انسانیت کو قحط سے بچایا۔ اور دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ جب حضرت موسیٰ کے زمانے میں فرعون کو نجومیوں نے خبر دی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ اگر اس دنیا میں آ گیا، بلوغ کو پہنچا، جوان ہو گیا، تو تجھے قتل کر دے گا۔ تو ماں نے اس ڈر سے حضرت موسیٰ کو پانی میں ڈال دیا۔ اب یہی موسیٰ آئے فرعون کے گھر میں، اس کے محل میں، تو فرعون نے کہا کہ اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ فرعون کی زوجہ آسیہ نے کہا نہیں، قتل نہیں کرتے، ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، ہماری اولاد نہیں ہے، اس کو اپنا بچہ بنا لیتے ہیں، اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ کیا ہوا، آسیہ کی رائے سے موسیٰ کی جان بچی، اور موسیٰ بچے تو انہوں نے ایک قوم کو نجات دی، کس کو، بنی اسرائیل کو۔ یعنی ایک آئیڈیا کی وجہ سے ایک قوم کو نجات مل گئی، یہاں پر بھی ایک آئیڈیا کی وجہ سے قوم کو نجات مل گئی۔ اور یہ دیکھیں، یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پر کہ نہیں آنا، منکر کرنا، برائی سے روکنا کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اس کا کتنا بعض اوقات اچھا نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کسی اچھے نتیجے پر پہنچ جاتا ہے۔ کہ یہاں پر بھی خداوند تعالیٰ جو ہے وہ آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان میں سے بعض نے کہا، اور یہاں پر یہ بھی ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ قرآن نے نہیں کہا کہ کس نے یہ کہا، قرآن نے کہا کسی ایک نے کہا۔ یہ قرآن نے کیوں نہیں کہا کسی ایک، نام کیوں نہیں لیا اس کا، بیان کیوں نہیں کیا؟ کیوں کہ قرآن یہاں بتانا چاہتا ہے کہ خود مقصد یہ ایک اچھا کام ہے، اچھی رائے ہے،
اچھا آئیڈیا ہے، یہ امپورٹنٹ نہیں کہ کون کہہ رہا ہے. اس لیے امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں انظر ما قال لا تنظر من قال، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے. ممکن ہے ایک بعض اوقات ایک برا آدمی اچھی بات کہے اور بعض اوقات ایک اچھا آدمی بری بات کہہ سکتے ہیں. امپورٹنٹ یہ ہے کہ بات کیا ہے، چیز کیا ہے، آئیڈیا کیا ہے. اس لیے اسلام آپ کو کبھی منع نہیں کرتا کہ اچھا آئیڈیا آپ ایک کافر سے لے سکتے ہیں، ایک اچھا نظریہ کافر سے لے سکتے ہیں، بلکہ اسلام نے یہ کہا کہ آپ نے ایکسپرٹ کی طرف رجوع کرنا ہے. بعض ایسے معاملات ہیں اس میں دین کا معاملہ ہی نہیں ہے کہ دو ڈاکٹر ہیں، ایک مسلمان ہے، وہ ایکسپرٹ نہیں ہے، مہارت زیادہ نہیں رکھتا، وہ اپنی فیلڈ میں تجربہ نہیں رکھتا، لیکن اس کے مقابلے میں ایک کافر ڈاکٹر ہے، وہ زیادہ تجربہ رکھتا ہے. عقل یہ کہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کافر ڈاکٹر کی طرف رجوع کیا جائے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ نظریہ، آئیڈیا، تجربہ وہ کس کے پاس ہے. بس یہاں پر بھی ایک آدمی نے کہا کالا قائلن، تو قرآن نے اس کا نام نہیں بتایا، ایک درس چھوڑ دیا ہے. ایک قرآن نے یہاں پر ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ چھوڑ دیا کہ آپ نے بھی کیا کرنا ہے، بات کو دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کون کہہ رہا ہے اور کس کا بیان ہے. اور اسی بنیاد پر تاریخ نے کچھ چیزیں رقم کی ہیں، اور اسی بنیاد پر بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو منسوب کی جاتی ہیں اہل بیت سے، اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ اہل بیت نے ایسا بیان نہیں دیا. کہ اکثر جو کھانے پینے سے متعلق احادیث ہیں، کیونکہ قرآن نے، حدیث نے ان کو ایکسپرٹ پر چھوڑا، وہ جعلی قرار دی گئی ہیں کہ کھانا پینا کہ کیا چیز آپ نے کھانی چاہیے، کون سی چیز آپ کے لیے اچھی ہے، وہ اس بنیاد پر کہ اس کھانے کی وجہ سے آپ نیک بن جائیں گے، اس کھانے کی وجہ سے آپ جنت میں چلے جائیں گے، اس کھانے کی وجہ سے آپ کو بھلائی مل جائے گی. یہ شریعت نے اس کو بیان نہیں کیا، بلکہ کسی نے اگر اس کو بیان بھی کیا ہے تو وہ اس کا اپنا نظریہ ہے. اس نے اپنے نظریے کو رنگ دینے کے لیے کیا کیا ہے کہ شریعت کا نام استعمال کیا ہے، آئمہ کا نام استعمال کیا ہے، احادیث کو سہارا بنایا ہے. تو یہاں پر خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، کہ یوسف کو قتل مت کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اور اس کو کنویں میں ڈال دو، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَاتِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، کہ اس کو بعض جو ہے وہ سفر کرنے والے مسافر اٹھا لیں گے اور تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. یعنی یہ قرآن ایک اور یہاں درس دے رہا ہے کہ اچھا اور برا کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ کے سگے بھائی بعض آپ کے لیے برے ہو سکتے ہیں، اور بعض وہ آدمی کہ جو آپ کا کوئی ناتا نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ آپ کے لیے اچھا ہو سکتا ہے. بس آپ کو چاہیے کہ اپنے معاملات میں جس سے بھی کوئی معاملہ کر رہے ہیں اس سے احتیاط برتیں، اور آپ نے جو معیار قرار دینا ہے اعتماد کے لیے، ٹرسٹ کے لیے، وہ شریعت ہے، دین ہے، رشتہ داری نہیں ہے. ممکن ہے قریبی رشتہ دار آپ کے لیے برا ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ ایک دور کا آدمی آپ کے لیے جو ہے وہ اچھا ہو سکتا ہے. یہاں پر یہ اس کا جو سائٹ فری. اب یوسف کو حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں حضرت یعقوب کے پاس، وہاں جا کر کہتے ہیں مالکا لا تأمنن علی یوسف انا لہو لناصحون. والد گرامی کو کہتے ہیں کہ آپ کیوں ہم پر اعتماد نہیں کرتے اور ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، حالانکہ ہم یوسف کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، اس کے ہمدرد ہیں، اس کے خیر خواہ ہیں. یہاں پر یہ آیت ہمیں کچھ نکات بتا رہی ہے. پہلا یہ ہے کہ جو آدمی بھی کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہے وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں غلط کام کرتا ہوں، وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں برا ہوں.
وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں. جب بھی کسی کا کوئی مرڈر ہوا ہے یا کسی نے کسی کو اغوا کیا ہے تو معاملہ اچھائی سے شروع ہوا. یعنی جب نبی کے بیٹے بھی کوئی غلط کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ اچھائی کا بہانہ بنا رہے ہیں. ظاہر ہے جب حضرت یوسف یعقوب کو یہ بتاتے کہ ہم یوسف کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کو اغوا کرنا چاہتے ہیں، ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، کنویں میں ڈالنا چاہتے ہیں، تو یعقوب نہ بھیجتے. بس یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ کسی پر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. ممکن ہے ایک میٹھی زبان کے پیچھے ایک فراڈ چھپا ہوا ہو، میٹھی زبان کے پیچھے کوئی غداری اور خیانت چھپی ہوئی ہو، ایک میٹھے بہانے کے پیچھے ممکن ہے ایک ٹریجڈی چھپی ہوئی ہو. تو یہاں پر بھی انہوں نے ایسا کیا کہ کہا کہ والد گرامی کو کہ آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیج رہے، ہم کیوں، حالانکہ ہم اس کے بھائی ہیں اور اس کے ہمدرد ہیں، لہذا ہمارے ساتھ اس کو بھیجیں. پھر اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ ارسلوہ معانا، ارسلوا معانا غدن، کہ کل ہمارے ساتھ بھیجیں کس کو، یوسف کو، یرتا ویلعب، تاکہ یہ تھوڑا گھومے پھرے، سیر کرے، ان لہ لحافظون، اور ہم اس کی بے شک حفاظت کریں گے. اور ایک اور پوائنٹ یہاں اس آیت سے ایک نکل رہا وہ یہ دیکھیں نا. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ آپ سے کوئی چیز لینا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ فراڈ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کی نفسیات کے مطابق بات کرتے ہیں تاکہ وہ فراڈ میں کامیاب ہو جائے. اگر وہ دیکھیں گے کہ مذہبی آدمی ہے تو آپ کو مذہبی نقطے سے وہ فراڈ لگانے کی کوشش کریں گے. دیکھیں گے یہ لالچی آدمی ہے تو لالچ دے کر کے آپ کو اپنے جھانسے اور جال میں پھنسائیں گے. اب انہوں نے کیا بہانہ ڈھونڈا ہے، یوسف کے بھائیوں نے بہانہ یہ ڈھونڈا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ جائے، جوان ہے، گھومنا پھرنا چاہتا ہے، کھیل کود کرنا چاہتا ہے، تو ہمارے ساتھ بھیجیں اس کو، اور اس کو ضرورت ہے اس کی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور اندر سے کچھ اور معاملہ ہوتا ہے. کئی دفعہ ہمارے ملکوں میں بعض دوسرے ممالک کے لوگ جاتے ہیں میڈیکل کے بہانے، رفاع عامہ کے بہانے، خیراتی کام کرنے کے بہانے، لیکن ان کا مقصد خیراتی کام نہیں ہوتا، میڈیکل نہیں ہوتا، بلکہ وہ جاسوسی کر رہے ہوتے. بعض اوقات کئی ممالک میں ٹیمیں جا رہی ہوتی ہیں کسی خاص انسپیکشن کے لیے، لیکن وہ جاسوسی کر رہے ہوتے. کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں. اسرائیل نے حملہ کیا عراق کے ایٹمی پلانٹ پر. اب اسرائیل کو کس طرح پتا چلا کہ عراق کے پاس ایٹمی پلانٹ ہے؟ اقوام متحدہ کی ایک ٹیم کی تھی معائنہ کرنے کے لیے عراق کے ایٹمی پلانٹ کا. اس ٹیم میں کچھ جاسوس تھے اور انہوں نے آ کر پوری رپورٹ دی، جگہ بتائی، لوکیشن بتائی، اسرائیل نے حملہ کر دیا. اسی طرح دنیا میں ایسے بہت سارے ایسے سسٹم ہوتے ہیں کہ جہاں ظاہری طور پر کچھ اور ہوتا ہے اور باطن کچھ اور. یہاں پر بھی انہوں نے ظاہری طور پر کیا کہا کہ ہم اس کو لے جا رہے ہیں گھمانے پھرانے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، کھیلنے کے لیے، لیکن کیا کیا اس کے برعکس جا کر حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا. تو وہاں پر حضرت یعقوب نے پہلے ابتدا میں کیا کہا کہ اس کو تم لے جا تو رہے ہو، بہانہ تو تم لگا رہے ہو کہ سیر کو لے جا رہے ہیں، کہ خیال رکھنا کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. اور اتفاق سے دیکھیں جب وہ واپس آئے قمیض لے کر کے تو انہوں نے وہی لفظ استعمال کیے، وہی جملے استعمال کیے جو یعقوب نے کہے. حضرت یعقوب نے کہا تھا کہ اس کو کہیں بھیڑیا نہ کھا لے، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم اس کو لے گئے تھے، ہم کھیل رہے تھے، یہ بھی کھیل رہا تھا، تھوڑا فاصلے پر چلے گئے تو اس کو بھیڑیے نے کھا لیا. یعنی بعض اوقات آپ خود کسی کو ایک پوائنٹ دیتے ہیں اور اس پوائنٹ کی بنیاد پر وہ آپ کے لیے سامنے بہانہ لگاتا ہے اور کوئی ایکسکیوز ڈھونڈتا ہے اور کوئی اس کے لیے اپنے غلط کام کے لیے کوئی جملے تلاش کرتا ہے
کہ جس کی وجہ سے اپنے غلط کام کی جو ہے وہ توجہ کر سکے. یہاں تک جو ہے وہ آج ہم رکتے ہیں. اگر کوئی سوال ہو تو سوال